السلام علیکم، میں ہوں قاضی خضر۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جب آپ سرحدی یتیم خانہ میں ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں تو آپ کے اسپانسر کرنے پہ اسے کیا کیا فیسلٹیز ملتی ہیں۔ جی، یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.sykorphanage.org۔ جی، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں تو اسے کیا کیا فیسلٹیز ملتی ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے اس کو یہاں پہ ہاسٹل فیسلٹی ملتی ہے، وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ۔ ہاسٹل فیسلٹیز، اب میں نے خود ایجوکیشن کے لیے جب ہم یونیورسٹی گئے تھے تو ہمیں ہاسٹل کے لیے چارجز، منتھلی چارجز الگ سے ہوتے تھے، ایڈمیشن چارجز الگ سے ہوتے تھے، وہ ہمیں پے کرنا ہوتے تھے۔ یہ ان بچوں کو یہاں پہ پے کرنا نہیں ہوتا۔ میں خود 12 سال ہاسٹل میں رہا ہوں، چاہے ہم کوئی گورنمنٹ ہاسٹل بھی رہتے تھے تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی تھی، پرائیویٹ اپنے فلیٹ وغیرہ رکھتے تھے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی تھی۔ تو اس طرح کچھ بھی فری نہیں ہوتا، لیکن ان بچوں کے لیے کافی سب کچھ جو ہے یہاں پہ فری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ایک ہاسٹل مل گیا، اس کے علاوہ جو ہے انہیں ایک بیڈ الاٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ بچے جو ہے ان کو ایک پیلو الاٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ایک بیڈ شیٹ الاٹ کر دی جاتی ہے، ان کو ایک میٹریس الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو بھی ضروریات زندگی چاہیے ہوتی ہے وہ سب کچھ یہاں پہ فری اویلیبل ہوتا ہے۔ اس طرح ہاسٹل میں انہیں ڈائننگ فیسلٹی دی جاتی ہے، یہاں پہ ان کے لیے مسجد بھی ہے، اسٹڈی روم ہے جہاں پہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ایک سپریٹ اسٹڈی روم ان کے لیے بنوایا گیا ہے، کیونکہ ہاسٹل انوائرمنٹ میں اسٹڈی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، آپ کو اتنا پرائیویسی نہیں ملتی کہ آپ اسٹڈی کریں اور آپ کو جو ہے ڈسٹربنس نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم نے ایک اسٹڈی روم ان کے لیے بنوایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے ایک میڈیکل روم سپریٹلی ملتا ہے، جہاں پہ خدا نخواستہ بیمار ہو تو اس میں ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ اس پہ میں ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کروں گا۔ یہاں پہ ہیئر کٹ سیلون ہے، بچوں کو جو ہے یہاں پہ ان کے مہینے میں 2 دفعہ جو ہے ہیئر کٹ کرایا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے آرگنائزیشن کے اینڈ سے کرایا جاتا ہے ان کے لیے۔ اسی طرح ان کے لیے کامن روم ہے، اسپورٹس کے لیے ان کے پاس جو ہے ایک بیڈمنٹن کورٹ ہے، بیڈمنٹن وغیرہ ایک کھیلتے ہیں۔ تو یہ ساری فیسلٹیز ہاسٹل میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس پہ تھورلی بات کروں گا تو ان کو جو ہے ایجوکیشن فیسلٹی جو ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے۔ ایجوکیشن فیسلٹی میں صرف اسکول جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو ہے کمپیوٹر نالج بھی ہو گیا، اس میں جو ہے ان کی ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہو گئی، اور ان کو جب یہ بچے جو ہیں یہ 80% مارک لیتے ہیں تو انہیں کیش پرائز ملتا ہے، جب یہ پوزیشن لیتے ہیں تو انہیں جو ہے کیش پرائز دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ سپارہ حفظ کر لیتا ہے تو اسے بھی کیش پرائز دیا جاتا ہے، جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن۔ ان کے لیے ایک کمپیوٹر لیب ہے جہاں پہ کورل ڈرا، فوٹو شاپ اور ونڈوز وغیرہ یہ چیزیں، مائکروسافٹ آفس وغیرہ جو ہے یہ چیزیں انہیں کرائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے تو پھر ان کی جو میسنگ فیسلٹیز ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کو صرف جو ڈیلی روٹین میل ہے وہ انہیں ملے، بلکہ ان کو جو ہے ڈیلی روٹین میل بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے فروٹ ڈے ہوتا ہے، ملک ڈے ہوتا ہے، جنک فوڈ ڈے ہوتا ہے، ان کا آؤٹنگ ڈے ہوتا ہے، کسی مختلف جو ہے یہاں پہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہاں انہیں لے کے جاتے ہیں، سویٹ ڈے ہوتا ہے ان کا آئس کریم ڈے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سیزن چل رہا ہے اور کیا ہم انہیں آفر کر سکتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم انہیں چیزیں جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اسپورٹس فیسلٹیز، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ بچے جو ہے مردان میں کافی گراؤنڈز ہوتے تھے تو مختلف گراؤنڈز وغیرہ یہ لوگ وزٹ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے مردان بھی ایک بگ سٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے تو گراؤنڈز ختم ہو گئے، تو انڈور ان کے لیے کوئی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ان کے انڈور ایک جو ہے کامن روم بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ بچے کیرم بورڈ وغیرہ، ٹیبل ٹینس وغیرہ اور بیڈمنٹن وغیرہ کھیل لیتے ہیں۔ ہم سال میں ان کا ایک بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ بھی کراتے ہیں، اس میں کسی چیف گیسٹ کو وغیرہ کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کو کیش پرائز بھی دیتے ہیں، میڈلز وغیرہ بھی دیتے ہیں، ٹرافیز بھی ان کو دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں کہ بچے انٹرٹین رہے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن میں بچوں کو حفظ القرآن جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اور بچوں کو جو ہے
مسنون دعاؤں پہ کافی فوکس ہوتا ہے کہ آپ سونے کی کیا دعا ہے, اٹھنے کی کیا دعا ہے, مسجد میں انٹر ہونے کی کیا دعا ہے, مسجد میں نکلنے کی کیا مسنون دعا ہے, کھانا کھانا سے پہلے مسنون دعا کیا ہے, درمیان میں یاد آ جائے تو کیا ہے, جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد دعا کیا ہے, اسی طرح آپ جب واش روم جاتے ہیں تو اس کی مسنون دعا کیا ہے, واش روم سے نکلتے ہیں اس کی مسنون دعا کیا ہے, اور اسی طرح آپ جو ہے کپڑے چینج کرتے ہیں تو اس کی مسنون دعا کیا ہے. تو ہماری مسنون دعاؤں پہ بھی کافی جو ہے ان کا جو ہے فوکس ہوتا ہے. یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے وضو کے لیے بھی جگہ ہے, یہاں ان کے لیے ایک سپریٹ ماسک ہے جہاں پہ یہ حفظ القرآن بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں. جی, ہیلتھ فیسلٹی میں جو ہے ہمارے پاس انڈور جو ہے یہ میڈیکل روم اویلیبل ہے, لیکن ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں مردان میں سے کہتے ہیں شمسی روڈ, تو شمسی روڈ پہ یہ یتیم خانہ واقع ہے, سرحدی یتیم خانہ, اور یہاں پہ زیادہ تر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ہم سے 5 منٹس واکنگ ڈسٹینس پہ. تو بچوں کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. کافی ڈاکٹر ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ آپریشن بھی کرتے ہیں, وہ ہم سے فیس بھی نہیں لیتے, اور جو میڈیسن ان کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے وہ میڈیسن ہمیں فری بھی پرووائڈ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی کرونک کیسز بھی آ جاتے ہیں. ابھی ایک بچے کو ٹی بی ہوا تھا, اس کا چیسٹ جو ہے وہ پانی سے سارا بھر گیا تھا, وہ 15 ڈیز وہ ہاسپٹلائز رہا ہاسپٹل میں. اس طرح ایک اور بچہ تھا, اس کو گال بلیڈر اسٹون کا مسئلہ تھا, وہ کافی کرونک کیس بن گیا تھا, وہ بھی 15-20 ڈیز جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. ایک بچہ تھا, اس کو ایک دوسرے بچے نے اسٹیئر سے دھکا دے دیا, اس کو ہیڈ انجری ہو گئی, ہی واز آلموسٹ نیئر ٹو ڈیتھ. اس طرح کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. اور جہاں پہ اتنے سارے بچے ہوتے ہیں تو روزانہ کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. کسی کو ریشنے ہو جاتے ہیں, کسی کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے, کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے, کسی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, کسی کو ٹونسلائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو ہم جس جگہ پہ ہیں تو ہمیں اس میڈیکل روم کی زیادہ تر ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر اچھے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہم سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہی اویلیبل ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ فیسلٹی بھی ان کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا, ان کے لیے ایک سیپریٹ ہیئر کٹ سلون بنایا ہوا ہے جس میں بچوں کا مہینے میں 2 دفعہ ہیئر کٹ ہوتا ہے. اب یہ جتنی بھی فیسلٹیز میں نے بتائی ہیں, اس میں ایک چیز بھی فری آف کاسٹ نہیں ہوتی. سب چیزوں کی کوئی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے, لیکن سرحدی یتیم خانہ میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان سب کو یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ملتی ہے. وہ 1 روپے فیس یا ایڈمیشن فیس بھی نہیں دیتے. آپ جب ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں تو آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹی ہم انہیں دیں, اور جتنی آپ ہماری زیادہ ہیلپ کریں گے اتنے ہی یہ فیسلٹی ہم انہینس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک چیریٹی بیس, ڈونیشن بیس آرگنائزیشن ہے. تو آپ لوگ جتنا ہماری ہیلپ کریں گے اتنا ہی ان بچوں کا جو ہے لائف سٹائل جو ہے وہ امپروو ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے انہیں جو ہے ہر سال جو ہے عید میں, بڑی عید پہ, چھوٹی عید پہ, عید الفطر, عید الاضحیٰ پہ انہیں یہ جو ہے 2 پیئر آف کلاتھز, شوز یہ دیا جاتا ہے. ان کو عیدی دی جاتی ہے. عیدی بھی کم نہیں ہوتی, منیمم جو ہوتی ہے وہ 3000 روپیز ہوتی ہے. تو اس طرح انہیں عیدی وغیرہ بھی دی جاتی ہے. ان کو یہ ایجوکیشن میں اسکول بیگز وغیرہ ہیں, یہ سب انہیں جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کلاتھز وغیرہ بچہ نئے آتا ہے, اس کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے ہیں, ہم پھر انہیں مزید لے کے دیتے ہیں. ونٹر کے الگ سے کلاتھز ہوتے ہیں, سمر کے الگ سے ہوتے ہیں, ونٹر کے الگ شوز ہوتے ہیں, سمر کے الگ شوز ہوتے ہیں, اور اسپورٹس کے الگ شوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز انہیں ملتی رہتی ہیں. کچھ باتوں کا آپ کو پتہ ہوگا اور کچھ باتوں کا آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوگا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان بچوں کو یہاں پہ ملتی ہے. یہ پارٹی ٹائم ہے, یہ بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. پورا مہینہ بچے ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ایونٹس کب آئیں گے کہ وہ جو ہے اس انٹرٹین ہو. ابھی یہ بچوں کو ہم ڈومینوز لے کے گئے تھے, ٹکالا یہاں پہ مردان میں ایک اچھا ہوٹل ہے, وہاں پہ لے کے گئے تھے. ان بچوں کا ایک دفعہ جو ہوتا ہے مہینے میں جنک فوڈ ڈے ہوتا ہے, پیزا یا برگر ہو جاتا ہے. ایک دن ان کا ملک ڈے ہوتا ہے, ایک دن ان کا فروٹ ڈے ہوتا ہے, ایک دن ان کا سویٹس ڈے ہوتا ہے, اور ایک دن ان کا جنک فوڈ ڈے ہوتا ہے. تو یہ چلتا ہی رہتا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ یہ چیک کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں جو ہے پھر ہم بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمٹ کراتے ہیں. ان کا اینولی ایڈمیشن فیس ہوتا ہے, پھر ان کا منتھلی فیس ہوتی ہے, پھر ان کے یونیفارمز ہوتے ہیں, پھر ان کے جو ہے
ونٹر میں سویٹر وغیرہ ہو گیا, کوٹ وغیرہ ہو گیا, ان کی ٹائی وغیرہ ہو گئی, انڈر گارمنٹس ہو گئے. تو یہ سب ارینجمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ انہیں جو ہے دی جاتی ہے. پھر جو بچہ پوزیشن لیتا ہے ان کو کیش پرائز دی جاتی ہے. ابھی ہمارے میٹرک میں 2 بچوں نے اچھی 90 اور 85% مارکس لیے تھے. انہیں ہم نے 5,000 اور 10,000 روپیز انعام دیے جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہتی ہیں. پھر جو ہے یہاں پہ ہم بچوں کو سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ہلی ایریاز جو ہے وہ سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں. یہ بچے کبھی تربیلا ڈیم لے کے جاتے ہیں, کبھی مری ہو گیا, کبھی گلیات ہو گیا. یہ ہمارا زمون پارک, ایک نیا پارک مردان میں کھلا تھا, ادھر ہم ان کو لے کے گئے تھے. اسی طرح جو ہے یہ بچے کو اسلام آباد لے کے گئے تھے, مری اور گلیات کا وزٹ انہیں کرایا تھا, تربیلا ڈیم کا وزٹ کرایا تھا. تو اسی طرح ان کے وزٹس وغیرہ جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے, یہ یہاں پہ ریگولرلی چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ہم بچوں کو یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی ٹریننگز ہم ارینج کرا سکتے ہیں تو وہ ٹریننگ بھی ہم ان کے لیے ارینج کرا سکتے ہیں. میری نظر میں ٹریننگ بہت ضروری چیز ہے, میں اس پہ کافی فوکس کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ خود کلاسز لیتا ہوں کریکٹر بلڈنگ کی, ان کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے کا, ان کو جو ہے ایجوکیشن کس طرح امپروو کریں اپنی, اس پہ میں کلاسز لیتا ہوں. ان کو ڈیلی روٹین میں کیا ہوگا, ان کا فیوچر میں کیا ہوگا. تو اس طرح میں پرسنلی ان کے ساتھ یہ کلاسز ڈیلی بیسس پہ لیتا ہوں. یہ پرانے بچے آئے تھے, ان کو ہم نے جو ہے کہا کہ آپ ان بچوں سے بات کریں کہ یہ بچے کیسے جو ہے یہاں پہ اس آرگنائزیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں سارے, اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی انرول ہیں. یہ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن والوں سے میں نے کہا تھا ٹریننگ کرائیں. یہ میں خود ان کے ساتھ کلاسز لیتا ہوں, LED پہ ویڈیو لگا کے ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے یہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کل اپنا فیوچر اور کریئر بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. میں نے مختلف آفیسز کے وزٹس بھی کراتا ہوں کہ جہاں پہ ان کو ایک موٹیویشن بلڈ ہو کہ یہ آفیسز وزٹ کریں, پھر اس آفس میں بیٹھنے کی خواہش کریں اور اس کے لیے ہارڈ ورک کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے. مقصد یہ تھا ویڈیو بنانے کا کہ لوگوں کو اندازہ ہو. آپ جب ایک بچہ اسپانسر کرتے ہیں تو اس کو ساری یہ فیسلٹیز جو ہیں ملتی ہیں, اس سے بھی کئی زیادہ ملتی ہیں, لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو میں زیادہ ڈیٹیل پہ اس پہ بات نہیں کر پایا. تو آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.